جسے مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، جسے مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، وہ جھولا اٹھائے جہنم میں جائے۔ مفتی سلمان احمد صاحب قاسمی تنبوری، میں ان سے گزارش کروں گا بڑے ادب و احترام سے کہ تشریف لائیں اور اپنے نصائح عالیہ سے ہم سب کو مستفید۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علقمة بن قيس رضي الله عنه أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الصوت زینۃ القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا۔ محترم و مکرم و معزز اساتذہ کرام، علماء کرام اور معزز اہلیان شہر، اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نسبت سے جوڑا ہے، اور اسی نسبت کی وجہ سے ہم اور آپ آج اس اجتماع میں شریک ہوئے، اور یہ اتنی عظیم اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جس قدر اس نعمت پر شکر ادا کریں اتنی شکر گزاری ہماری زندگیوں میں کم پڑ جائے، اور اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے احسانات ہمارے اوپر غالب رہتے ہیں اور غالب رہیں گے۔ چونکہ مجھے وقت 20 منٹ دیا گیا ہے اور مجھے وقت پر ختم بھی کرنا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے جو اصل موضوع ہے اس پر آتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں نعمت عطا کی ہے کہ قرآن سے ہمیں جوڑا ہے، اور ہم آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن سن لیتے ہیں، قرآن کو سمجھ لیتے ہیں، قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہماری زبانوں پر اتر جاتے ہیں اور ہمارے کانوں میں سما جاتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ اگر قرآن کے اپنے اسکرپٹ اور اپنے متن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خود اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن، اس کو ہم نے اتنی عظمت عطا کی ہے، اتنی بلندی اور اتنی طاقت اس کے اندر ہم نے رکھی ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہاڑ اس کا بوجھ اٹھا نہ پائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اتنا لچکدار اور اتنی قوت اللہ نے اس کے اندر عطا کی کہ وہ قرآن کو آسانی سے پڑھ لیتا ہے، سن لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی اس عظیم نعمت کا اگر ہمیں جائزہ لینا ہو تو ہمیں تاریخ کے اوراق میں جانا ہوگا اور اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف نظر ڈالنی ہوگی جس میں وہ اللہ رب العزت سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، ایک درخواست کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الله عز وجل في مقام آخر رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنی ایک جھلک دکھا دیجئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے اصول اور ضوابط کے اعتبار سے تم مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تمہاری درخواست سرے سے رد نہ کر دی جائے اور ایک دم سے ایسے ہی تمہاری درخواست کو ریجیکٹ نہ کر دیا جائے، میں تمہیں ایک آپشن دیتا ہوں اور ایک موقع دے رہا ہوں، اور وہ موقع یہ ہے کہ میں اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈال رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ اس کو برداشت کر لے گا تو ممکن ہے کہ تم بھی مجھے دیکھ لو گے، اور اگر پہاڑ نے برداشت نہیں کیا تو پھر یہ سمجھ لینا کہ تمہاری درخواست قبول نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے پہاڑ پر تجلی ڈالی اور وہ پہاڑ چور ہو گیا، اور وہ پہاڑ بالکل ختم ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گئے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ کی بلندی بیان کی اور یہ کہا کہ مجھے ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلط مطالبہ کیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ مفسرین قرآن نے اس آیت پر ایک تفسیر لکھی ہے، میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی کا دیدار نہیں کر سکے، اللہ رب العزت کو دیکھنا چاہتے تھے، نہیں دیکھ سکے، براہ راست آپ سے واسطہ ہونا چاہتے تھے لیکن نہیں ہو سکے، لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ وہ کلام جو اللہ رب العزت سے بلا واسطہ صادر ہو رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے بول ہیں، اگر وہ کلام کوئی انسان بول لیتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت وہ تمام تجلیات اور اس کے جو برکات ہیں وہ اس انسان کے اندر عطا کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کے جہاں بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق میں سب سے اہم حق یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو اس طریقے سے پڑھا جائے جس طریقے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آپ اس طریقے سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کے اہم حقوق میں سے ایک حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورہ طور کی تلاوت کی، کچھ صحابہ کہتے ہیں سورہ صاد کی تلاوت کی، کچھ صحابہ کہتے ہیں سورہ قاف کی تلاوت کی، مختلف روایات ہیں، لیکن ہر صحابی ہر روایت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اور جس شاندار طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا جو انداز تھا وہ بے انتہا شاندار، دلچسپ، دلوں کو موہ لینے والا اور زبردست انسانی زندگی پر اثر ڈالنے والا ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کی یہ روایتیں یہ بتلاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی خود تو شاندار پڑھتے ہی تھے، لیکن جو صحابہ بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے ان سے قرآن کو سنا کرتے تھے، ان کو شاباشی دیا کرتے تھے، ان کی ہمت افزائی بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کو بلایا کرتے تھے، اور جب وہ آتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔
حضرت علقمہ کہتے ہیں جب میں قرآن پڑھ کر رک جاتا تھا، میری قرات مکمل ہو جاتی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ دوبارہ اور پڑھو، مزید قرآن کی تلاوت کرو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ حسن الصوت زینت القرآن، بہترین آواز میں قرآن کی تلاوت یہ قرآن کی اپنی خوبصورتی ہے، قرآن کی اپنی شان ہے، قرآن کی اپنی چمک ہے، قرآن کا اپنا نور ہے، بہترین انداز میں قرآن پڑھنا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک گلی میں چل کر جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، اچانک ایک گھر سے قرآن کی پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگا کر قرآن کو سننے لگے، کافی دیر تک سنتے رہے۔ اس کے بعد جب آپ نے قرآن کو ختم کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب فجر کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو موسیٰ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے بہت شاندار طریقے سے آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان کے جو خصوصیات تھیں ان خصوصیات کو آپ کے اندر رکھ دیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے کانوں سے میرے پڑھنے کی آواز کو سنا اور آپ نے خود سنا؟ تعجب سے انہوں نے پوچھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں نے سنا اور ان کانوں سے سنا۔ تو حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ قرآن سن رہے ہیں تو میں اس کو اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتا، اور سنوار کر پڑھتا، اور تجوید سے پڑھتا، سین شین عین قاف کو نکال کر پڑھتا، جیسا آپ پڑھتے ہیں ویسا پڑھنے کی کوشش کرتا۔ اللہ بھی راضی ہوتا، آپ بھی راضی ہوتے، میری یہ دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور میری آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حدیث اس بات کی ترغیب ہے کہ ہمیں قرآن کو اس کے نزول کے طریقے پر پڑھنا ہے، حدر میں بہترین انداز میں پوری تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک کو سننے کا ایک نظام بنائیں، قرآن پاک کو پڑھنے کا ایک نظام بنائیں۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں آج کل موبائل کا دور ہے، جب کوئی گانا چلتا ہے، کوئی سر میں کوئی قوالی چلتی ہے، کوئی نظم پڑھی جاتی ہے تو ہمارے جو بچے ہیں، جو ہماری نسلیں ہیں وہ اس کو کاپی کرتی ہیں، اسی طریقے سے وہ گنگناتی ہیں، اسی طریقے سے وہ سر گاتی ہیں اور گانوں کے کمپٹیشن میں وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اگر ہم قرآن کے سننے کے نظام کو اپنے گھروں میں لائیں، ہم جب چھوٹے تھے ہمارے گھروں میں قرآن پاک کا جو ٹیپ ہوا کرتا تھا وہ چلا دیا جاتا تھا اور گھنٹوں وہ قرآن چلتا رہتا تھا، عورتیں بھی سنتی تھی، چھوٹے بچے بھی سنتے تھے، ہم بھی سنتے تھے، جس کے نتیجے میں پڑھنے کا جو ایک مزاج ہے، سننے کا جو ایک مزاج ہے، قرآن کے ترنم کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے دلوں میں بیٹھتا تھا اور پھر ہم اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے، جس کے نتیجے میں قرآن پاک کو پڑھنے کا ایک ڈھنگ ہمیں ملتا۔ آج اس چیز کی کمی ہو گئی جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں، یہ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا جو مزاج ہے ہمارے گھروں کی عورتوں کا بھی ایسا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بیزاری کے عالم میں کچھ چیزیں گنگنائی جا رہی ہیں حالانکہ وہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کو بڑے شوق کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی امنگوں کے ساتھ، بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑی تڑپ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سوچئے اللہ رب العزت جب اپنے کلام کو سن رہے ہوں گے، مثال کے طور پر میں ایک نعت لکھوں اور اس کا ایک گنگنانے کا ایک طریقہ طے کروں کہ اس کو اس طریقے سے گنگنانا ہے، اور کوئی ایک ایسا شخص مجھے ملے جو میری نظم کو بگاڑ کر پڑھ رہا ہو تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ میں کہوں گا کہ تم نے پوری میری نظم کا کباڑہ کر دیا۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے کلام کو کوئی شخص بے تجوید کے پڑھتا ہو، بغیر ڈھنگ کے پڑھتا ہو تو اللہ رب العزت کو وہ چیز کتنی ناگوار ہوتی ہوگی۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔
اس بات کا ہماری اس مجلس سے یہ تعلق ہے کہ علماء کرام نے حفاظ کرام کو تیار کیا. آپ حضرات نے کتنے بچوں کی قرآن سنی, حضرت قاری یاسر صاحب کی قرآن سنی, آپ نے بچوں کی قرآن سنی. اس بچے نے مولانا شرف الدین صاحب کے بیٹے نے قرآن مکمل کیا, آپ نے اس کے پڑھنے کا طریقہ دیکھا, کیا بہترین انداز تھا, کتنے اچھے انداز میں بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا. اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے اور ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں. یہ جو قراء کی محفلیں ہوتی ہیں, محفل قراءت ہوتی ہیں, دور دور سے قراء حضرات کو بلایا جاتا ہے, الگ الگ انداز میں قرآن کو سنایا جاتا ہے. اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں یہ شوق پیدا کیا جائے کہ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھا جائے. جب اچھے انداز میں ہم تربیت دیں گے, اچھے انداز میں پڑھائیں گے, نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری مسجدوں کے جو امام ہوں گے وہ اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں گے, اچھے انداز میں وہ اللہ کے احکامات کو, اللہ کے کتاب کو سنائیں گے, جس کے نتیجے میں ہماری نمازوں میں وہ مزہ ہوگا, وہ لطف ہوگا, وہ اطمینان ہوگا, وہ ایک سوئی ہماری نمازوں میں پیدا ہوگی اگر ہم شروع سے اس کی تربیت کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, وقت ہو چکا ہے. میرے محترم بھائیوں, آج کے حالات, خواہ وہ اس ملک کے ہوں یا پوری دنیا کے ہوں, حالات کیسے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, ہماری قوم کے لیے, مسلم کمیونٹی کے لیے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ میں جا رہا ہوں اس دنیا سے, لیکن تمہارے پاس میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب, اور دوسری چیز ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج پوری دنیا میں جو حالات ہیں, اگر ان کا آپ جائزہ لیں تو پوری دنیا میں ہمارا جو معاشرہ ہے اللہ کے کلام سے دور ہو چکا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو چکا ہے. اگر اس سے قریب آ جائے تو یہ سارے حالات درست ہو جائیں گے. 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے مخاطب کیا ہے جو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے قرآن سے بیزاری دکھاتے ہیں, قرآن سے دوری رکھتے ہیں, قرآن سے ان کو محبت نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کریں گے, اس کو ختم کر دیں گے, قسمہ اللہ, اس کو پاش کر دیں گے. اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے ہدایت کو تلاش کرے گا, رہنمائی کو تلاش کرے گا, بیسٹ گائیڈنس کو تلاش کرے گا, اضلہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیں گے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث قدسی ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی. ایک شخص ہے جو اللہ کے کلام میں مشغول ہے, اللہ کے کلام میں بزی ہے, اللہ کے قرآن کے پڑھانے میں بزی ہے. عن ذکری, اللہ کا ذکر نہیں کر پا رہا ہے, اللہ کو یاد نہیں کر پا رہا ہے, استغفار نہیں کر پا رہا ہے. بزی ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھانے میں لگا ہوا ہے. وہ مسئلتی, یعنی وہ اللہ سے مانگ بھی نہیں پا رہا ہے کہ اے اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھانے میں, اللہ کے کلام کو پڑھنے میں, اللہ کے کلام کو سننے اور سمجھنے میں بزی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین, میں اسے وہ چیز دوں گا جو میں کسی مانگنے والے کو نہیں دیتا ہوں, اس سے بہترین چیز عطا کروں گا. شرط یہ ہے کہ اس کا جو مشغلہ ہے وہ قرآن پاک ہو جائے, اس کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ کلام اللہ ہو جائے. اگر یہ ہو جائے گا تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں اس کو وہ سب کچھ دوں گا جو اس نے مانگا نہیں ہے. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے اور ان افراد کے لیے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ علماء 7, 8, 10 ہزار میں کیا کرتے ہیں,
کہاں سے ان کا گھر چلتا ہے، میں ان کو یہ حدیث سناتا ہوں اور یہ کہتا ہوں خود اللہ کہہ رہا ہے جس کا مشغلہ قرآن ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہوں سے دیں گے اور اتنا دیں گے اور اس طریقے سے دیں گے کہ انسان اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک سے اپنے رشتے کو جوڑیں، اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ یہ ہمارا محبوب ادارہ مدرسہ تفسیر القرآن یہ آج ہمیں بتلا رہا ہے کہ قرآن پاک سے اس کا مشغلہ، قرآن پاک سے اس کی محبت، قرآن پاک سے اس کی وارفتگی، اس کی والہانہ محبت اس قدر ہے کہ اس نے 50 حفاظ کو تیار کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن پاک کو رچایا اور بسایا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں اس کی انتظامیہ، اس کے ذمہ داران، اس کے ٹرسٹیز اور اس کے سپورٹ کرنے والے جتنے افراد ہیں جو اس کا سپورٹ کرتے ہیں، جنہوں نے پیسوں سے، جنہوں نے زبان سے، جنہوں نے اپنے قلم سے، جنہوں نے اپنی تحریکوں سے اس ادارے کو سپورٹ کیا ہے، اور بالخصوص اس کے اساتذہ جو دن رات اس کو ترقی دلانے میں کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو، سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔